بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ICS پارٹ 2 کی بک سے چیپٹر نمبر 1 کا 10واں لیکچر۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بیس سسٹم اور اس کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹا بیس سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پریویس لیکچر یاد ہو تو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹا بیس کو، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بیس سسٹم کو۔ تو یہ ایک سسٹم، ڈیٹا بیس سسٹم کو اگر میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو بالکل سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ ڈیٹا بیس سسٹم از اے کلیکشن آف ڈیٹا، یعنی کہ یہ ڈیٹا کی کلیکشن ہے۔ تو اگر ہم صرف ڈیٹا کی کلیکشن لیں گے تو وہ ڈیٹا بیس کہلائے گا، لیکن سسٹم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ از اے کلیکشن آف ڈیٹا ایز ویل ایز پروگرامز، یعنی کہ ڈیٹا اور پروگرامز جو ہے نا، جب ہم کلیکٹیولی اس کو دیکھیں گے، جو کہ پروگرامز ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر یہ جو ڈیٹا اور پروگرامز مل کر کیا بناتے ہیں؟ ڈیٹا بیس سسٹم۔ اب ڈیٹا اور پروگرامز ہمیں کمپیوٹر کے اندر سٹور کرنے پڑیں گے، پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں یوزرز بھی چاہیے ہوں گے۔ تو اس لیے ایک پورے سسٹم کو ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ سسٹم کس طرح جو ہے نا وہ پراپرلی کام کرے گا، جس میں ہم ڈیٹا اور پروگرامز کو یوز کریں گے ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے۔ یہ کمپیوٹرائز ریکارڈ کیپنگ سسٹم ہے جو کہ ڈیٹا کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر یوزرز کو ہمیں پرووائڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے ہم ڈیٹا کو، جب کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے۔ تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اٹ از اے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم دیٹ از یوز ٹو مینٹین ڈیٹا، جو ڈیٹا کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اینڈ پرووائڈیڈ ٹو دا یوزر، اور پھر یوزر کو ہم پرووائڈ کریں گے اس ڈیٹا کو، پروسیس ڈیٹا کو، جب کبھی بھی ضرورت پڑے یوزر کو۔ اب اس کے کمپوننٹس کی طرف آتے ہیں۔ اٹ کنسسٹ آف دا فالوئنگ 4 میجر کمپوننٹس۔ اگر ہم سسٹم کو پراپرلی دیکھیں کہ کس طرح یہ ورک کرے گا، تو پھر یہ 4 میجر کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس سسٹم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی۔ اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، انپٹ کرنے کے لیے ہمیں ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کو پروسیس مینیج کرنے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی، اور ان سب کو جو ہے نا وہ جن مقصد کے لیے ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا مینٹین کیا جاتا ہے وہ ہیں ڈیٹا بیس یوزرز یا پرسنل۔ تو یہ 4 کمپوننٹس جو ہیں نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر میں ان میں سے ایک کمپوننٹ کو بھی مس کر دوں تو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ سپوز کریں کہ اگر میں ڈیٹا کو ایگزیمپٹ کر دوں تو ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر یا پرسنل جو ہے نا وہ ڈیٹا کے بغیر کچھ بھی جو ہے نا وہ کام پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر میں ڈیٹا کو رکھوں اور ہارڈ ویئر کو ایگزیمپٹ کر دوں تو جب ڈیٹا سٹور ہی نہیں ہو سکے گا، پروسیس ہی نہیں ہو سکے گا، تو پھر جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر کے بغیر بھی یہ کام سسٹم ادھورا رہے گا۔ ڈیٹا ہارڈ ویئر، لیکن سافٹ ویئر کو ایگزیمپٹ کر دیتا ہوں میں، تو سافٹ ویئر کو ایگزیمپٹ کرنے سے ڈیٹا ہم ہارڈ ویئر میں سٹور تو کریں گے، لیکن پھر مینیج نہیں کر سکیں گے، پروسیس نہیں کر سکیں گے، سٹور نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ والا کمپوننٹ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ چلیں اگر میں یہ تینوں کمپوننٹس جو ہے نا وہ رکھتا ہوں اور ڈیٹا بیس یوزرز کو جو ہے نا وہ ایگزیمپٹ کر دیتا ہوں، تو پھر ان کا کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مین آبجیکٹ ہے وہ تمام چیزیں یوزرز کے لیے ہی مینٹین کی جاتی ہیں۔ اس لیے چاروں کمپوننٹس جو ہیں نا وہ انتہائی ضروری ہیں، اور ہم انہیں انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیٹا۔ ڈیٹا از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا ڈیٹا بیس سسٹم، کیونکہ ڈیٹا ہی ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور یوزرز جو ہیں وہ اس سسٹم میں جو ہے نا کام کرتے ہیں اور لائے جاتے ہیں۔ ڈیٹا از ریلیٹڈ ٹو این اینٹی اور آبجیکٹ۔ ڈیٹا کسی بھی اینٹی کا ہوتا ہے، کسی آبجیکٹ کا ہوتا ہے، اور اس پورے سسٹم کا جو کام ہے وہ ڈیٹا ہی کو مینٹین کرنا ہے، سٹور کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے۔
اس لیے میجر کمپوننٹ میں بھی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا ہی ہوگا. بیسک پرپز آف ڈیٹا بیس سسٹم از ٹو اسٹور مینٹین اینڈ پروسیس ڈیٹا فار دا یوزرز. یوزرز کے لیے اگر ڈیٹا کو اسٹور کیا جائے گا، مینٹین کیا جائے گا، پروسیس کیا جائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر ڈیٹا ہی ہوگا جس پر سارے کام یا سارے آپریشنز جو ہے نا وہ پرفارم کیے جائیں گے. ہمارا دوسرا کمپوننٹ ہے ہارڈ ویئر. ہم اس کو اپنا ایبریویشن میں H/W بھی لکھتے ہیں. تو کمپیوٹر سسٹم اینڈ اٹس پرائمری کمپوننٹس. کمپیوٹر سسٹم کو آپ دیکھیں اور اس کے جتنے بھی پرائمری کمپوننٹس ہیں، ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، پروسیسنگ ڈیوائسز، اسٹوریج ڈیوائسز، یہ سارے کے سارے مل کر جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. اور اگر ہم ان ڈیوائسز کو کنسیڈر نہ کریں تو ظاہر سے بات ہے پھر جو ڈفرینٹ ٹاسک ہمیں سسٹم پرووائڈ کرے گا، ان پٹنگ کرنے کی، آؤٹ پٹنگ کرنے کی، پروسیسنگ کرنے کی، اسٹورنگ کرنے کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ان ڈیوائسز کے ذریعے ہی عمل میں لائی جائیں گی. یعنی کہ اگر ہم ان پٹ ڈیوائسز کو کنسیڈر نہ کریں تو ان پٹنگ نہیں ہو سکے گی، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنسیڈر نہ کریں تو پھر آؤٹ پٹنگ نہیں ہو سکے گی. اس لیے چاروں کام پرفارم کرنے کے لیے ہمیں ڈیوائسز کا استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ہمارے ہارڈ ویئر جو کہ ضروری ہیں کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے. اب ہم نے ان پٹنگ، آؤٹ پٹنگ، پروسیسنگ بھی کر لی. اب سافٹ ویئر جو ہے وہ ہارڈ ویئر کو اپنا استعمال کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ سافٹ ویئر کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اسی طرح اب سافٹ ویئر بھی ضروری ہے سسٹم کو چلانے کے لیے. دا پروگرامز یوز ٹو کنٹرول اینڈ مینیج دا کمپیوٹر سسٹم. کمپیوٹر سسٹم اور ڈیٹا، ان کو اگر مینیج کرنا ہو اور کنٹرول کرنا ہو تو ہمیں سافٹ ویئر ضرور انسٹال کرنے پڑتے ہیں. تو دیر آر 3 ٹائپس آف سافٹ ویئر ٹو انیبل دا ڈیٹا بیس سسٹم ورک پراپرلی. ہمیں 3 قسم کے سافٹ ویئر ضرور استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ ہم اس سسٹم کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. اور وہ 3 قسم کے سافٹ ویئر جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا تاکہ کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو آپریٹنگ سسٹم مثلاً ایم ایس ونڈو سے آگاہی ہوگی. اگر آپ ایم ایس ونڈو انسٹال نہیں کرتے تو پھر آپ کا پورا کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. اس لیے سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم ہمیں انسٹال کرنا پڑے گا. پھر ہمیں DBMS انسٹال کرنا پڑے گا جو کہ ڈیٹا بیس کو کریٹ اور مینٹین کرے گا. اور اس کے بعد ہمیں اپلیکیشن پروگرامز انسٹال کرنے پڑیں گے. کچھ اپلیکیشنز ہیں جو اس ڈیٹا کو پروسیس بھی کریں گی اور اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گی. تینوں سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ضروری ہیں اور یہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں آپریٹنگ سسٹم کی بھی ضرورت پڑے گی، DBMS کی بھی ضرورت پڑے گی اور اپلیکیشن پروگرامز کی بھی ضرورت پڑے گی. چوتھا ہمارا آبجیکٹ ہے میجر کمپوننٹ میں ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے اور وہ ہے پرسنل. یہ یوزرز ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے سسٹم کے جو کہ ڈیٹا بیس کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف یوزرز انوالوڈ ان دس سسٹم، اور اس میں مختلف قسم کے یوزرز انوالو ہیں. سب سے پہلا یوزر جو ہے وہ ہے DBA ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. یہ وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ پوری ڈیٹا بیس کو کریٹ بھی کرتا ہے، مینٹین بھی کرتا ہے، مینیج بھی کرتا ہے، اور اس کے بغیر ڈیٹا بیس کریٹ یا مینیج نہیں ہو سکتی. اور جب یہ ڈیٹا بیس کریٹ اور مینیج ہو جائے گی اس کے بعد پھر دوسری قسم کے جو یوزرز ہیں وہ اپلیکیشن پروگرامز ہیں. یہ وہ پروگرامرز ہوتے ہیں، یہ وہ ڈیولپرز ہوتے ہیں جو کہ اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر بناتے ہیں تاکہ اس ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھایا جا سکے جو کہ DBA نے کریٹ کی ہے. ایکسیس اور پروسیس کرنے کے لیے یہ اپلیکیشنز بناتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے آخری یوزرز جو پرسنل ہے وہ ہے اینڈ یوزرز. یہ وہ یوزرز ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کو خریدنے کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں. وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے مینیجرز ہیں، کلرکس ہیں، ڈائریکٹرز ہیں جو کہ اس ڈیٹا بیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
دیز آر دا پرسنز ہو پرفارمز ڈفرینٹ آپریشنز آن ڈیٹا، جو ڈیٹا پر ڈفرینٹ آپریشنز اپلائی کرتے ہیں. یہ مینیجر بھی ہو سکتے ہیں، کلرک بھی ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیٹا بیس پرچیز کی ہوتی ہے تو یہ صرف اپنے مقصد کے لیے اس ڈیٹا بیس کو یوز کریں گے. اسی طرح ڈیٹا بیس سسٹم کو اگر ہم نے اس کو دوبارہ ریویو کریں اس کا، تو ڈیٹا بیس سسٹم میجر 4 کمپوننٹس پر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتا ہے. ایک ڈیٹا، ایک ہارڈ ویئر، ایک سافٹ ویئر اور ایک پرسنل. ہارڈ ویئر کو ہم نے فردر 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، سافٹ ویئر کو 3 میں اور پرسنل کو بھی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. امید ہے آپ کو ڈیٹا بیس سسٹم کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.